السلام علیکم دوستوں، ہم نے آپ کو اپنے گزشتہ پروگرام میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے قیام اور اس کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسپیسیفکلی ملک میں سائبر کرائم کے حوالے سے اس سے پہلے کام کرنے والے ادارے یعنی FIA سائبر کرائم ونگ، اور اب اس ایجنسی کو یہ ورثے میں یہ مسئلہ ملا ہے، وہ ہے اس ونگ میں ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل افسران کا امبیلنس جو موجود ہے اور جو محاذرائی موجود ہیں ان دونوں افسران میں، اس سے کیسے نمٹا جائے۔ ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ ٹیکنیکل افسران وہ ہیں جو کہ IT گریجویٹس ہیں اور انہیں سائبر کرائم ونگ کے لیے ہی خصوصی طور پر ایک پروجیکٹ کے تحت کانٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا تھا، اور یہ 3 پروجیکٹ اس کا فیز 1، فیز 2 اور فیز 3 آ چکے ہیں، جس میں سینکڑوں ٹیکنیکل آفیسرز اور جنہیں انویسٹیگیشن کی بھی 2018 میں جب کی رولز بنائے گئے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت نے، ان افسران کو انویسٹیگیشن کی بھی پاورز دی گئی تھی، یعنی ٹیکنیکل افسران ہی انویسٹیگیشن بھی کر سکتے تھے، بلکہ صرف وہی کر سکتے تھے جو FIA کے یا پولیس کے ڈیپوٹیشن پہ آنے والے افسران تھے FIA سائبر کرائم میں، انہیں ریپلیس کیا جانا تھا ان IT ایکسپرٹ سے جنہیں انویسٹیگیشن کی بھی پاورز دی گئی تھی۔ لیکن یہ عملی طور پر آج تک نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ ایک تو ڈپارٹمنٹل بیوروکریسی ہے، اور FIA سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے FIA اور پولیس کے افسران اپنی پاورز گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں نئے IT گریجویٹس کو، یا وہ IT گریجویٹس جنہیں اب وہ گزشتہ 15 سال سے زائد سے FIA سائبر کرائم کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اور اب وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن FIA اور پولیس کے افسران اپنی پاورز کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 2018 سے لے کر تقریباً 7 سال گزر چکے ہیں۔ ان 7 سال کے دوران اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی، اور اب جب کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا قیام عمل میں آ چکا ہے، تو ان کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، کیونکہ اس ایجنسی کا قیام ہی اس بنیاد پر کیا گیا تھا کہ ملک میں سائبر کرائم کی روک تھام اور سائبر کرائم کے حوالے سے انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ کوآپریشن، اور ملک میں سائبر قوانین کے نفاذ کے لیے کوئی ایک مؤثر ادارہ ہونا، کیونکہ FIA سائبر کرائم ونگ اس میں اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ اس ایجنسی پر یا FIA کے اس ونگ پر نان ٹیکنیکل لوگوں کا قبضہ تھا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو موجودہ DG ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے، وقار الدین سید، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، اور یہ چیلنج اتنا سنگین ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو کراچی آفس ہے، وہ ملک میں سائبر کرائم کے حوالے سے سب سے زیادہ ایکٹیو آفس سمجھا جاتا ہے، جہاں سب سے زیادہ انویسٹیگیشن آفیسرز موجود ہیں، اور جہاں سب سے زیادہ شکایات موصول ہوتی ہیں سائبر کرائم کی۔ اس ونگ کے اندر مجموعی طور پر ایک اندازے کے مطابق 20 تفتیشی افسران موجود ہیں، اور ان 20 میں سے تقریباً 11 افسران نان ٹیکنیکل آفیسرز ہیں، جو کہ یا تو FIA کے انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، جو کہ بیسیکلی سمپل گریجویٹ BA یا MA کر کے وہ بھرتی ہوئے ہیں FIA میں، اور وہ انویسٹیگیشن کا نو ڈاؤٹ کے تجربہ رکھتے ہیں، لیکن انہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی یا سائبر اسپیس کے حوالے سے نہ ہی ان کی تعلیم ہے، اس انویسٹیگیشن کو ایک مؤثر طریقے سے کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے پہلے ڈائریکٹر جنرل وقار الدین سید پہلے ہی کراچی کے حوالے سے کافی چیلنجز کا شکار ہیں، اور اوورآل پاکستان میں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل آفیسرز کا جو ایشو ہے اس کو حل کرنا ہے۔ وہ کس طرح حل کرتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ۔